ابھی لیں گے ایک بریک. جب بریک سے واپس آئیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان کا بھارت کو منہ توڑ جواب. معاملہ کیا ہے بتائیں گے بریک کے بعد. اسٹے ود اس. بنائیں ویلکم بیک. کھیل کی دنیا سے خبر یہ ہے کہ بھارتی کرکٹ بورڈ کی ہٹ دھرمی برقرار ہے. اگلے برس پاکستان آ کر ایشیا کپ کھیلنے سے انکار کر دیا ہے تو پاکستان کرکٹ بورڈ نے بھی دیا ہے منہ توڑ جواب. ایشین کرکٹ کونسل سے راہیں جدا کر سکتے ہیں. بھارت میں ہونے والے ورلڈ کپ 2023 میں بھی حصہ نہ لینے پر اب غور کیا جا رہا ہے. اس پر بات کرتے ہیں اور اسپورٹس تجزیہ کار عدیل رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے ہی ہم گفتگو کا آغاز بھی کرتے ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ السلام, بالکل ٹھیک. تھینک یو فار انوائٹنگ می. تھینک یو ویری مچ. اچھا, یہ جس طریقے سے جواب دیا رمیز راجہ, ہمیں تو بڑی خوشی ہوئی ہے اس بات پہ, اور پاکستان کو ایسا سٹینڈ لینا چاہیے. ہم کیوں ڈیپینڈ کریں کہ اگر بھارت ایسا کوئی سٹیپ لے تو ان کی وجہ سے ہم دبئی شفٹ کر دیں, یو اے ای شفٹ کر دیں اپنے ایشیا کا؟ دیکھیے, نمبر ون, پہلے تو یہ کہ ہم واقعے پہ بات کرتے ہیں. انڈیا کے اسٹینڈ سے کسی کو حیرت نہیں ہونی چاہیے. انڈیا کو جہاں موقع مل رہا ہے, اور یہ صرف کرکٹ کی بات نہیں ہے, انٹرنیشنل فورم میں ان کو جہاں موقع ملتا ہے پاکستان کو وہ کہیں پہ کوئی نقصان پہنچا سکیں, پیچھے کر سکیں, چاہے وہ اقوام متحدہ ہو, انٹرنیشنل فورمز ہوں یا کرکٹ ہو, وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹتے. پوائنٹ نمبر ون. پوائنٹ نمبر ٹو, ہم پاکستانیوں کا جنرلی پچھلے کوئی 15 سال میں انڈینز کے مقابلے میں ایک انفیریورٹی والا ایک آ گیا ہے. یس, دیئر اکانومی ہیز ڈن ویل, دے ہیو بیکم ویری گڈ ان فیو تھنگز اینڈ آل. ہمارا دیکھیں تو ہم نے جنرلی ایک شاید اور ہے بھی, اور دیکھیں چیزیں سم تھنگز ہیو گون ورس. آئی مین اگر 2007 سے پاکستان میں کمپیئر کریں, آج 15 سال کی میں بات کر رہا ہوں. ہاؤ ایور, رمیز کی جو مجھے بہت اچھی بات لگ رہی ہے وہ یہ لگ رہی ہے کہ وہ پاکستان ٹیم میں وہ سیلف کانفیڈنس لانے کی جو ہے نا وہ بات کر رہے ہیں پاکستان کی جو ایٹ لیسٹ کرکٹ فالوورز میں. بیکاز آج سے 1 سال پہلے, کل ہم جب اپنا شام کا پروگرام بھی کر رہے تھے تو ہماری ٹیم ایک کلپ نکال کر لے کر آئی تھی جس میں رمیز نے آج سے 1 سال پہلے یہ بات کی تھی کہ یار پاکستان کو اتنا ہلکا کیوں لیتے ہو. رمیز اس وقت نئے چیئرمین, تھوڑا ہی عرصہ ان کو اوور چیئرمین بنے ہوئے, انہوں نے کہا تھا کہ یار اگر انڈین پاورفل ہے تو پاکستان بھی کم پاورفل نہیں ہے. دیر از اے ڈفرنس. بی سی سی آئی بہت ریونیو کنٹریبیوٹ کرتا ہے. انڈیا از اے بگ مارکیٹ. کرکٹ از ناٹ اے گلوبل اسپورٹ, یہ بات سمجھنی پڑے گی. مخصوص ممالک کھیلتے ہیں. فیفا میں برازیل نہیں کہہ سکتا کہ یار آئی ایم دا ڈومیننٹ پاور اینڈ آل, بیکاز پوری دنیا فٹ بال کھیلتی ہے. کرکٹ کے ساتھ یہ ایشو ہے. انڈیا کے ساتھ ہیڈ زون جانا, جسے ہم عرف عام میں کہتے ہیں پنگا لینا, ایک آسان کام نہیں ہے. لیکن ایٹ لیسٹ جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ جس طرح پاکستان کی کرکٹ ٹیم اس وقت انڈیا کے ساتھ بالکل برابری سے آ کر کھیلتی ہے اور انڈینز اس بات کو مانتے ہیں. ہم نے کل انڈیا کے ایک چینل کے ساتھ پروگرام ریکارڈ کیا اور ان کے ایک لیجنڈری کرکٹر, وہ یہ بات ان سے میں نے یہی سوال پوچھا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ اب ہم پاکستان ٹیم کو ہلکا نہیں لے سکتے. میرے خیال سے ہمارے بورڈ کے پاس بھی ایک اپرچونٹی آئی ہے کہ اب بی سی سی آئی بھی ہم کو ہلکا لینا بند کر دے. ایونیوز کم ہے ہمارے پاس, وہ ہم آگے چل کے بات کر سکتے ہیں کہ ایونیو ہے کیا. صحیح. اچھا عدیل, جیسے کہ نا ایشین کرکٹ کونسل سے راہیں جدا کر سکتے ہیں, رمیز کی جو یہ بات ہے, تو یہ راہیں جدا کر دینا کسی نہ کسی ایک پوائنٹ پہ ہمارے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے, کیونکہ کرکٹ کا پاکستان میں آنا, کھیلنا, یہ کرکٹ کھیلنا بذات خود ایک ریونیو جنریٹ کرنے کا ذریعہ ہے. دیکھیے, ایشین کرکٹ کونسل رمیز نے بات کی ہے. رمیز نے یہ نہیں بولا کہ ہم آئی سی سی سے رائے جدا کر لیں گے, نہیں. اصل جو گیم ہے وہ تو آئی سی سی ہے. اگر آپ نکل جائیں گے, دیکھیے ایشین کرکٹ کونسل کو آپ کو سمجھنا پڑے گا. یہ 1983 سے یہ باڈی جو ہے ایگزسٹ کرتی ہے, اور کبھی کبھار تو آپ کو ایسا احساس ہوتا ہے کہ ایگزسٹ نہیں بھی کرتی ہے. یہ 4 سال 8 سال ایشیا کپ نہیں ہوتے, آپ غائب رہتے ہیں. صرف ایشیا کپ ایک واحد ٹورنامنٹ ہوتا ہے جس میں یہ آپ کو ایکشن میں نظر آ رہے ہوتے ہیں. یہاں تک کہ ان کی اوور آل ریونیو موبلائزیشن وغیرہ بھی اتنی کم ہے کہ میں نے کل ایک انڈین اینالسٹ کو میں سن رہا تھا, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ انڈیا اے سی سی سے ایک پیسہ نہیں لیتا ایشین کرکٹ کونسل سے, بیکاز اتنی چھوٹی سی اس کی ریونیو جنریشن ہوتی ہے. ایشین کپ جو ایک ٹورنامنٹ ہوتا ہے, جو ایک زمانے میں شارجہ میں ہوا کرتا تھا, پھر دنیا کے دیگر ملکوں میں ہو رہا ہے, صرف یہ ایک واحد ٹورنامنٹ ہے جو کہ اے سی سی کی سپرویژن میں ہو رہا ہوتا ہے. انڈر 19 کا کبھی کوئی ایونٹ ہو گیا, کچھ ہو گیا, ایز سچ اس آرگنائزیشن کی اتنی کوئی خاص حیثیت نہیں ہے. سو آئی تھنک اس کی ایگزسٹنس کے لیے پاکستان کا ہونا ضروری ہے. بیکاز دیکھیں, پاکستان انڈیا سری لنکا میچ, انڈیا بنگلہ دیش میچ, ڈو یو ریلی تھنک کہ اس کے بارے میں کوئی کنسرن بھی ہوگا؟ پروفیٹیبل میچ ہی پاکستان انڈیا کا ہے, تو ایسے میں یہ خط لکھ کر اور یہ تحفظات کا اظہار کرنا پاکستان کرکٹ بورڈ کا, آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا امپیکٹ کیا آئے گا, یا اس سے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں اس وقت؟ دیکھیے, اس کا جو امپیکٹ جو رمیز نے کوشش کی ہے وہ یہ کوشش جو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے صرف پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے, کہ ٹو کریٹ سم نوائز. انڈیا کو کم از کم یہ بتانا کہ یار
ہم بھی ایگزسٹ کرتے ہیں, ہماری بھی ایک پریزنس ہے, ہماری اسٹینڈنگ ہے. تم جو ہو وہ کہتے ہیں نا تالی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے. اگر تم سب سے زیادہ ریونیو انڈیا پاکستان والے میچ سے جنریٹ کرتے ہو تو وی آر دیٹ پاکستان, وی آر دی ادر ہاف آف دیٹ گیم. آج ایم سی جی میں تم جب جا کے سنڈے کو کھیل رہے ہوگے, اسٹیڈیم سولڈ آؤٹ ہے. ایم سی جی آسٹریلیا کے اپنے میچز میں سولڈ آؤٹ نہیں ہوتا. اٹ از سچ اے بگ اسٹیڈیم. ان کے آزی رولز وغیرہ کچھ ہو رہے ہو تو اس میں وہ سولڈ آؤٹ ہو جاتا ہے. وہاں پہ سولڈ آؤٹ نہیں ہوتا, وہ میچ وہاں پہ سولڈ آؤٹ ہو گیا. the advertisers that are there, they are there for this game. وہ سب سے زیادہ پیسہ جو ریونیو, سب سے زیادہ آئی بالز جو میچ دیکھ رہی ہوں گی فائنل کے علاوہ, وہ یہ والا گیم ہے. اور فائنل بھی اگر انڈیا پہنچ جاتا ہے تب کی ہم بات کر رہے ہیں. اگر آپ پاکستان کو اس ایکویشن سے آؤٹ کر دو گے سو یو وونٹ بی میکنگ دیٹ مچ منی. یہ بات لارڈز کا میچ چیمپئنز ٹرافی 2017 جب ساری ٹکٹیں ایسی فروخت ہو گئی تھی تو رمیز راجہ صاحب نے جو منہ توڑ جواب دیا ہے, بہترین جواب دیا, سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ وائرل بھی ہو رہا ہے. تو ہم ذرا سنوا دیتے ہیں ایک دفعہ اپنے ناظرین کو. نہیں جا رہے ہیں سر, آپ کو کیا ہو گیا, آپ ذرا ہمت تو پکڑے نا, اتنے نیگیٹو کیوں ہیں آپ؟ بھارت کی وجہ سے ہر چیز نہیں ہوتی ہے بھائی صاحب, کچھ ہم بھی ہیں, ڈونٹ وری. یو اے میں نہیں جا رہے ہیں سر, آپ کو کیا ہو گیا, آپ ذرا ہمت تو پکڑے نا, اتنے نیگیٹو کیوں ہیں آپ؟ بھارت کی وجہ سے ہر چیز نہیں ہوتی ہے بھائی صاحب, کچھ ہم بھی ہیں. وہی بات ہے نا جو ابھی آپ عدیل کر رہے تھے نا, وہ کہہ رہے ہیں بھارت کی وجہ سے سب کچھ ہم بھی ہیں, ہماری بھی اسٹینڈنگ ہے. انڈیا کو بھی یہ ریالٹی چیک دینا پڑے گا. وی آل نو وائی انڈیا از ڈوئنگ دیٹ. انڈیا اور پاکستان کے حالات کو یہ پہلی بار خراب نہیں ہوئے ہیں. ظاہر ہے انڈیا میں ایک مخصوص قسم کی ایک مائنڈ سیٹ اس وقت ایک حکومت کر رہا ہے, اور یہ مائنڈ سیٹ جو ہے ظاہر ہے جو رائٹ ونگ ایکسٹریمسٹ RSS آئیڈیالوجی ہے, یہ صرف BCCI میں نہیں ہے. انڈیا کی اگر آپ عدلیہ دیکھ لیں, آج وہ ریلیجسلی انکلائنڈ ہو گئی ہے, رائٹ ونگ کی طرف اس کا جھکاؤ. ان کا الیکشن کمیشن, انڈیا کے وہ انسٹیٹیوشنز جس کے ایکچولی اس ملک کی فاؤنڈیشنز کو اسٹرانگ کیا ہے, وہ پورے کے پورے سیفرنائز ہو گئے ہیں. تو کرکٹ بورڈ از نو ڈفرنٹ. ابھی سورو گنگولی کی بھی رخصتی ہوئی ہے, آپ کو پتا ہوگا, جس کے بارے میں بھی یہ کہا جا رہا ہے, ایون دو یہ پریزنٹ کیا جا رہا ہے کہ جی وہ تو ICC اب جانا چاہتے ہیں, لیکن اگر آپ انڈین پولیٹکس پہ نظر رکھتے ہیں, آپ ویسٹ بنگال سے جہاں سے سورو گنگولی کا تعلق ہے اور جہاں کے وہ بڑے پاپولر بھی ہیں, ان کی چیف منسٹر کا بیان سنیں گے, ترنمول کانگریس جس کی حکومت ہے وہاں پہ, آپ ان کے بیان سنیں گے تو آپ کو اندازہ یہ بات ہوگا کہ سورو گنگولی کو اس وجہ سے باہر کیا گیا ہے کہ وہ ترنمول کانگریس کو چھوڑ کے ان پہ پریشر تھا کہ وہ BJP جوائن کریں, لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. لیکن جو فیس پٹ اپ کیا جا رہا ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جی وہ تو ICC اب جانے والے ہیں, اس وجہ سے ایسا نہیں ہے. اچھا عدیل, ایک اور چیز ہے, دیکھیے میں نے انڈین کرکٹرز میں جیسے اگر وراٹ کوہلی کی میں بات کروں تو ہم نے دیکھا کہ ان کا ایک اسٹیڈیم میں بھی بڑا اچھا ایک رویہ رہا ہمارے کرکٹرز کے ساتھ, ایون ہمارے کرکٹرز کا ان کے ساتھ بڑا اچھا رویہ رہا ہے. تو یہ جو بیک ہینڈ پہ جو لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ جی ہم نے وہاں نہیں کھیلنا یا یہاں نہیں کھیلنا, آئی تھنک یہ اسپورٹس جس کو ہم ایک جینٹلمین گیم کہتے ہیں اس کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیے انڈیا پاکستان کے کرکٹرز, یہ ابھی وراٹ کوہلی یا شاہین شاہ یا بابر, ان کے درمیان جو کیمراڈری اور دوستی ہمیں نظر آتی ہے. انڈین کرکٹرز آپ نے دیکھا کہ جب شاہین اپنی دے رہے ہوتے ہیں, دوسرے سے ہاتھ ملا رہے ہوتے ہیں, ان کے درمیان جو دوستی یاریاں ہوتی ہیں, ہم شاہد آفریدی لالا کے ساتھ پروگرام کرتے ہیں, ہربھجن ان کے بہت اچھے دوستوں میں سے ہے, اور بڑی جیسے کہتے ہیں نا کہ فیملی لیول کی ان کی آپ کو دوستیاں نظر آتی ہیں. دیکھیے پرابلم لائز ود دا گورنمنٹ, اور کرکٹ کی یہ بڑی بدقسمتی ہے. میرا نہیں خیال کہ دنیا میں کوئی اور سپورٹ, انٹرنیشنل سپورٹ, حکومتوں کے انٹرفیئرنس کی وجہ سے اتنا متاثر ہوا ہے. میں فیفا کی آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. پاکستان بہت عرصہ فیفا کو پاکستان کو معطل کیا ہوا تھا. اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن صرف یہ ہے کہ فیفا کے معاملات میں حکومت پاکستان کی دخل اندازی ہو رہی تھی. دے ڈونٹ کیئر, دے سمپلی کک یو آؤٹ. وہ یہ کہتے ہیں کہ یار جو ملک میں فٹ بال چلانے والا ادارہ ہے وہ حکومت کی جو انفلوئنس سے آزاد ہونا چاہیے. ابھی ریسنٹلی آئی تھنک ایل سیلواڈور کو انہوں نے سسپینڈ کر دیا فیفا نے, اس وجہ سے کہ ان کے جو پریزیڈنٹ تھے وہ ذاتی طور سے بہت زیادہ انوالو ہو رہے تھے. کرکٹ میں انفارچونیٹلی جو پرابلم آ رہی ہے وہ یہی آ رہی ہے کہ ایک ملک اتنا ڈومینیٹ کرنے لگا ہے فائنینشلی. میں ریزلٹس کی بات نہیں کر رہا, انڈیا 2013 سے ایک انٹرنیشنل ٹورنامنٹ نہیں جیتا ہے. 2007 سے یا اس سے پہلے دیکھ لیں تو 2011 ورلڈ کپ جیتے, 2013 میں وہ چیمپئنز ٹرافی جیتے. اس کے بعد سے they haven't won anything. So یہ کہنا کہ انڈیا کی کوئی بہت اسپیکٹیکولر پرفارمنس نہیں ہے, بٹ اٹس اونلی دا منی فیکٹر. جو اسپانسرز آ رہے ہیں وہ انڈیا سے آ رہے ہیں, براڈ کاسٹرز انڈیا سے آ رہے ہیں, اور یہ کرکٹ کے لیے شاید کرکٹ میں دا اماؤنٹ آف منی وہ شاید بڑھ گئی ہو,
لیکن آئی تھنک یہ وہ پیسہ ہے جو کہ کرکٹ کے لیے ایکچولی ان دا لانگ رن نقصان دہ ثابت ہو رہا ہے. اور ممالک کی سیاست کرکٹ کے بیچ میں نہیں آنی چاہیے, کسی اسپورٹ میں نہیں آنی چاہیے, ناٹ جسٹ کرکٹ. اور جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں, شاہد افریدی صاحب نے بھی کہا کہ دس از ہاؤ میچور, سینسیبل اینڈ پروفیشنل آرگنائزیشنز ہینڈل سینسٹیو اینڈ امپورٹنٹ میٹرز. اس طریقے سے سینئر پلیئرز کا سپورٹ کرنا بھی رمیز راجہ صاحب کو اس وقت بڑا امپورٹنٹ ہے, کیونکہ ایک بڑی اچھی انہوں نے اسٹینڈ لیا ہے بڑے اچھے طریقے سے. میرا یہ خیال ہے کہ یہ وہ ایک میٹر ہے جس میں پاکستانیز وی آر اے ویری ڈیوائیڈڈ نیشن, آف کورس ہم کافی سارے مسئلوں پہ بڑے ڈیوائیڈڈ ہیں, لیکن یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس پہ یونٹی دکھانی پڑے گی. پاکستانی ہیں, میرا نہیں خیال کہ آپ کو کوئی, ہاں کچھ پاکستانی سپورٹس یوٹیوبرز ہیں جو کہ آپ کو لگے گا, بیکاز ان کی بدقسمتی ہے, ان کے 90% ٹریفک ان کے پاس جو ہے نا وہ انڈیا سے آ رہی ہوتی ہے. سو ان کی بدقسمتی ہے, ان کو انڈیا کی لائن ٹو کرنی پڑتی ہے, ان کو انڈیا کو سپورٹ بھی کرنا پڑتا ہے. میں ابھی کسی کو سن رہا تھا کہ جی پاکستان نے جو ہے وہ 2018 میں انڈیا جانے سے منع کر دیا تھا. پاکستان نہیں بھائی, انڈین گورنمنٹ نے کہا تھا کہ ہم سیکیورٹی نہیں دے سکتے, اس پہ پاکستان نے کہا تھا صحیح ہے پھر ہم نہیں آ سکتے. سیکیورٹی نہیں دیں گے تو ہمارے پلیئرز کیسے جا کے کھیل سکتے ہیں؟ تو ہمیں چاہیے ہمارے یوٹیوبرز کو کہ نہ تو خدا کے لیے آپ فیکٹس کو ڈسٹارٹ کریں. اس وقت گوگل کی بڑی آسان ہو گئی ہے, منفی باتیں بالکل بھی نہیں. بالکل یار, the country needs our support, پی سی بی needs our support. تھینک یو ویری مچ. اسپورٹس تجزیہ کار عدیل اظہر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور یہ پوری سچویشن پہ بات ہو چکی ہے. چلیں جی, ہم ہماری یہ دو اہم چیزیں جس پہ ہم نے ڈسکشن کرنا بڑا ضروری سمجھا. ایک تو یہ کہ جی پاکستان اگر تو انڈیا منع کر دیتا تو یہ سوچنا چاہیے کہ بھائی پاکستان کی بھی کوئی اسٹینڈنگ ہے, اور دوسرا یہ کہ اگین وہی بات ہے کہ کھیل میں سیاست کا کوئی کردار نہیں ہونا.